میں اس بیوہ سے نکاح کروں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ارباز بلوچ کی دھاڑ پر سب گھبرا گئے تھے۔ منت خوفزدہ سی روتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ ہرگز اس شخص کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی جسے اپنی امیری پر غرور تھا، جبکہ وہ آج بھی وہ دن نہیں بھولی تھی جب اس امیر زادے کی نگاہ اس پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں ایک معمولی سی اسٹوڈنٹ تھی اور وہ اس کا پروفیسر۔ جب اس شخص نے اسے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا تب وہ نکاح شدہ تھی۔ وہ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا جسے آج تک وہ غلط سمجھتی آئی تھی۔ شوہر کے جانے کے بعد وہ گھر کی صرف نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگائیے، مگر ارباز خان نے اسے اپنے قریب کیا۔ اس نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا۔ شش، اب تو پورا حق رکھتا ہوں، وہ بھاری لہجے میں کہتے اس کے مزید قریب وہ اس کمرے میں دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ کمرے کو بے حد خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اتنے کم ٹائم میں یہ کمرہ کیسے اتنی خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے، جبکہ اگلے ہی لمحے اسے ارباز بلوچ کا خیال آیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ آج وہ پہلی بار دلہن بن کر یہاں نہیں آئی تھی، بلکہ یہ اس کا دلہن بننا دوسری بار تھا۔ پہلے وہ کسی اور کے لیے سج دھج کر ایسی سیج پر بیٹھی تھی، مگر وہ وقت تو کچھ اور تھا، اور اب وقت بالکل بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہونے لگی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے وال کلاک پر وقت دیکھا جو 11 بجنے کا پتہ دے رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر لیا۔ اسے رہ رہ کر اس بات کا خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ ارباز بلوچ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ دھیرے دھیرے اسے وہ بات یاد آئی تھی جب اس نے ارباز بلوچ کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شخص مجھ سے بدلہ لے رہا ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کی روانی مزید ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی تھی اور اسی وقت دروازہ کھلا۔ اس نے اپنا گھونگھٹ سیج کر لیا اور اس شخص سے نظریں نہیں ملانا چاہتی تھی، مگر سب کچھ اس کی توقع کے بالکل خلاف ہو رہا تھا۔ وہ اس سب کے لیے راضی نہیں تھی، مگر مجبوراً سے راضی ہونا ہی پڑا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش وہ اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ بھلے ہی وہ گھونگھٹ میں تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ارباز اس کے قریب بیٹھا اسے ہی دیکھے جا رہا ہے۔ کچھ لمحوں بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا تھا۔ میں تو تمہیں اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی سمجھتا تھا، مگر تم تو دیہاتی عورتوں کی طرح اتنا بڑا گھونگھٹ نکال لیا۔ فکر نہ کرو، تمہاری منہ دکھائی بھی دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کو راتتے ہوئے اپنی جیب سے ایک خوبصورت سی ڈبیا نکالی اور اسے کھولتے ہوئے اس میں سے ایک انگوٹھی نکال کر اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچنے لگی تھی، مگر ارباز بلوچ نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اس میں کوئی مرضی شامل نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس نے زبردستی اس کے ساتھ شادی کر ہی لی تھی۔ اس کے اسی ہاتھ کو اس نے اپنے ہونٹوں سے لگایا تو منت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کبھی بھی اس شخص کو اپنے ساتھ اپنے شوہر کی روح میں نہیں سوچا تھا، مگر قسمت بھی کیا چیز تھی، اس شخص کو اس کے سامنے اس کے شوہر کی روح میں لا کر بٹھا دیا تھا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ کی پشت پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا، اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کی یہ ادا سامنے بیٹھے ارباز کو بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ اس کے چہرے سے غصہ آواز سے دکھائی دے رہا تھا، مگر سامنے بیٹھی منت نے ایک بار پھر نظریں اٹھا کر اس شخص کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک لمحے میں اس کی کمر کو کس کے اپنے قریب کیا تھا، جبکہ منت کا دل دھڑک کر اس کے حلق میں آ بیٹھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ مگر اب اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اب تو میرا پورا حق رکھتا ہوں تم پر، شاید تم جتنا بھی مجھے انکار کرو یا نہ کرو، اب تمہارے جسم پر، تمہاری زندگی پر صرف میں ہی حق رکھتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اس کے گلے میں پہنے ہوئے ہار نے اس کے راہ میں رکاوٹ کھڑی کی تھی، تو اس نے جلدی سے ہار کا ہک کھول کر اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے جسم پر حکمرانی کرنے لگا۔ وہ اس سے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر آج وہ اپنے دل میں جلتی ہوئی برسوں کی محبت کو ایک نام دے چکا تھا۔ وہ اتنا صبر کیے ہوئے تھا، آج اس کا صبر مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ جتنی بھی مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی مزاحمت کو ٹھنڈا کرنے لگا، اور پھر وہ بھی اپنی مزاحمت ترک کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ جتنی بھی کوشش کرے گی، سامنے موجود شخص پھر بھی باز نہیں آئے گا، اور ویسے بھی یہ تو ایک پاک رشتہ تھا۔ اگر وہ شخص اس کے روکنے سے بھی نہیں روک رہا تھا اور اپنا حق وصول کر رہا تھا، تو وہ بھی خاموش ہو چکی تھی۔
صبح ہو چکی تھی، رات بھر وہ اس کے جسم پر اپنی شدت نچھاور کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو وہ اس کے بغل میں چین کی نیند سو رہا تھا، جبکہ منت کو اپنے سارے جسم میں درد ہوتا محسوس ہوا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنی طرف کا سائیڈ لیمپ جلا دیا۔ کمرے میں روشنی چھا گئی تھی۔ وال کلاک پر نظر دوڑائی تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ دور کہیں سے اذانوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے نماز ادا کی۔ تلاوت کرنے کے بعد وہ باہر جانے ہی لگی تھی جب اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی، اکیلے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رکو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً سے اٹھا اور جلدی سے واش روم میں گھس گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ بھی یہ بات سمجھتی تھی کہ اگر وہ اکیلی باہر جائے گی تو معلوم نہیں گھر والوں کا امپریشن کیسا پڑے گا۔ اس وجہ سے شاید ارباز کے ساتھ جانا ہی مناسب تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ 15 منٹ بعد وہ تیار ہو کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس نے بھی سیم اسی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس رنگ کا منت نے پہن رکھا تھا۔ اس نے بیبی پنک کلر کا لانگ فراک پہنا تھا، جبکہ وہ بیبی پنک کلر کا کرتا پاجامہ پہن کر بے حد حسین لگ رہا تھا۔ جب وہ اس کے ساتھ آئی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس وقت وہ اپنے ساتھ لگائے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے مرر میں دیکھ رہا تھا۔ دیکھو کتنی خوبصورت جوڑی ہے ہماری۔ اگر ہم دونوں ایک ساتھ باہر جائیں گے تو امی نظر بھی اتار سکیں گی، ورنہ امی تمہاری نظر اتار دیں گی اور میں رہ جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ تو اپنی بہو کے سامنے اپنے بیٹے کو بالکل بھول ہی جائیں گی۔ وہ کہتا وہ اس کے ہاتھ پکڑتا باہر لایا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ہاں البتہ اس نے وہیں رک کر ایک حیرت بھری نگاہ اپنے برابر کھڑی منت پر ڈالی تھی۔ آپ کی وجہ سے ہی میرے ساتھ سب کچھ ہوا ہے اور آپ اتنے دھڑلے سے مجھ پر اپنا حق جما رہے ہیں۔ زیادہ اپنا حق جمانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی آگے چلی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ اسے اس بات پر غصہ آیا ہے، مگر اس نے واضح نہیں ہونے دیا۔ رفعت بیگم ڈائننگ ٹیبل پر کھڑی ان دونوں کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ارے ماشاء اللہ، میرے دونوں بچے بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ ایک منٹ، میں تم دونوں کا صدقہ اتار دوں۔ رات تو سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ مجھے موقع ہی نہ مل سکا۔ میں تم دونوں کی نظر اتارتی، تم دونوں کا صدقہ دیتی۔ یہ کہتے ہوئے عفت بیگم نے اپنے پرس میں سے 5-5 ہزار کے نہ جانے کتنے نوٹ نکالے تھے اور ان دونوں کے سروں سے وار کر کے ملازمہ کے ہاتھ میں دے دیے تھے، اور ساتھ میں یہ کہنا نہیں بھولی تھی کہ کسی غریب کو دے دینا۔ ملازمہ مسکراتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ ان دونوں کے درمیان فضا تناؤ کا شکار تھی، لیکن وہ اس وقت اپنے خاندان والوں کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ تبھی عفت بیگم جب کچن کی طرف گئیں تو اس نے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے کان میں کہا، تمہیں جو بھی اختلافات مجھ سے ہیں وہ تم مجھ سے رکھنا۔ میرے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تمہاری اختلافات مجھ سے چل رہے یا پھر ہم دونوں کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے اسی پروفیسر والے انداز میں بولا تھا۔ اس نے چونک کر اپنے ساتھ کھڑے اس شخص کو دیکھا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی۔ دانیال اور ثانیہ دونوں ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ دانیال ارباز کا چھوٹا بھائی تھا، جبکہ ثانیہ ان دونوں کی بہن تھی۔ گھر کی یہی 4 افراد ہی تو تھے اور اب ایک اور فرد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے اس دن کے بہت خوب خواب دیکھے تھے، مگر ان سب کے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس گھر والے اپنے خوابوں کے ٹوٹنے پر بالکل بھی اداس نہیں تھے، بلکہ وہ ان دونوں کو دیکھ کر بے حد خوش لگ رہے تھے۔ وہ چپ چاپ یہاں پر ناشتہ کرنے لگی تھی۔ ناشتے کے دوران دانیال اور ثانیہ ان دونوں کا بہت مذاق کرتے رہے، مگر وہ دونوں خاموش تھے۔ ان کی یہ خاموشی عفت بیگم نے محسوس کر لی تھی، اور جب دانیال اور ثانیہ وہاں سے جا چکے تو انہوں نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا بات ہے بچوں، مجھے تم دونوں کچھ خاموش خاموش سے لگ رہے ہو۔ تم دونوں کے درمیان کوئی بات ہے کیا؟ وہ ماں تھی اور بچوں کے دلوں کی بات وہ اچھے طریقے سے جان سکتی تھی، اور یہ بات اس وقت معلوم ہو رہی تھی اور محسوس بھی ہو رہی تھی۔ نہیں امی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ویسے ہی آپ کی بہو ویسے بھی بہت کم گو ہے، اتنی زیادہ بات نہیں کرتی، جبکہ مجھے یونیورسٹی سے بہت لیٹ ہو رہا ہے، اس لیے میں جلدی جلدی ناشتہ کر کے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی سینڈوچ کا آخری بائٹ لیا اور جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ امی جان، میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے ایک نظر بھی پیچھے مڑ کر اپنی نئی نویلی دلہن کو نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت عفت بیگم یہ کہتی رہ گئی تھی کہ آج تمہاری شادی کا پہلا دن ہے، تمہیں چھٹی کر لینی چاہیے، مگر اس نے اس بات کا کوئی بھی جواب نہ دیا۔
سارا دن اس کے گھر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک کے بعد ایک مہمان آ رہے تھے اور وہ سبھی عفت بیگم کی بہو کو دیکھنے کے منتظر تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ آخر کار اب دوپہر کے 12 بجے وہ فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ عفت بیگم نے اس سے کہا تھا کہ وہ اب جا کر آرام کرے۔ سارا دن وہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھی رہی ہے، تھک گئی ہوگی۔ اس نے یہ موقع غنیمت جانا اور آ کر اپنے کمرے میں لیٹی ہی تھی کہ اس کے دماغ میں ماضی میں ہونے والے کچھ واقعات گھوم گئے تھے۔ ان واقعات نے اس کے دل کی بند کھڑکی کو پھر سے کھول دیا تھا اور اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ آہستہ آہستہ چھت پر لگے پنکھے کو گھورنے لگی۔ جس طرح وہ پنکھا بار بار ایک چکر سے دوسرا چکر کاٹ رہا تھا اور اسے ہوا دیے چلا جا رہا تھا، بالکل ویسے ہی ماضی کے کچھ منظر بھی اسے یادوں میں اسی طرح گھما رہے تھے۔ وہ ایک چکر مکمل کرتی تو ایک بار پھر سے دوسرا چکر اس کا منتظر ہوتا۔ وہ یونیورسٹی کا پہلا دن اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ وہ خاموشی سے ماضی کی یادوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سامنے ایک فلم چل رہی ہو۔ وہ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا جب وہ دونوں یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں کھڑی ایک نہایت ہی خوبصورت BMW گاڑی کے سامنے سیلفیاں لے رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی دوست سمن تھی کہ تبھی ان کے کانوں میں ایک بھاری آواز ٹکرائی۔ ایکسکیوز می، آپ لوگ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ آواز اس قدر سخت تھی کہ وہ دونوں وہیں ساکت ہو گئی تھی۔ تبھی منت نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیوں؟ کیا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ جلے بھنے لہجے میں بولی تھی تو سامنے کھڑے شخص نے سخت لہجے میں کہا، اس گاڑی کے ساتھ آپ لوگ کیا کر رہی ہیں؟ جائیں اندر اور جا کر پڑھائی کریں۔ وہ غصے سے بولا تو منت نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پہلوؤں پر رکھے۔ کیوں؟ کیا یہ زمین آپ کی ہے یا یہ یونیورسٹی یا پھر یہ گاڑی آپ کی ہے؟ ہم کو کیا آپ کے باپ کی نوکر لگے ہوئے؟ جسے دیکھو ہر ایرا غیرا منہ اٹھا کر ہم پر اپنا سینئر پر جھاڑنے لگتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے سمن کے ساتھ سیلفیاں لینے لگی تھی۔ اچھا، اگر یہ میرے باپ کی گاڑی نہیں ہے تو پھر تمہارے باپ کی گاڑی ہے؟ وہ غصے سے بولا تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ ہاں ہے میرے باپ کی گاڑی، تو کیا کر لو گے تم؟ وہ غصے سے بولی تو اس نے اپنی جیب سے ایک چابی نکالتے ہوئے اس کے سامنے لہرائی۔ اگر تمہارے باپ کی گاڑی ہے تو پھر اس کی چابی میری جیب میں کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے سے بولا تو سامنے کھڑی دونوں لڑکیاں کے چہروں سے غصہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ اب خوف نے لے لی تھی۔ اب ہٹیں آپ لوگ اپنے باپ کی گاڑی سے اور مجھے بیٹھنے دیں، اور ہاں خبردار اب دوبارہ میں تم دونوں کو یونیورسٹی سے باہر نہ دیکھوں۔ جائیں اندر۔ وہ غصے سے چلائے تو سمن تو اندر کی طرف بھاگی تھی مگر منت اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی تھی۔ ہوں گے آپ کوئی بڑے باپ کے بیٹے، کسی امیر باپ کی بگڑی اولاد، مگر آپ کو یہ بات بتانی ہونی چاہیے اور پتہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم کسی سے دبنے والے نہیں ہیں۔ خبردار اگر دوبارہ ہم پر رعب جمانے کی کوشش کی۔ اس کی اس بات پر گاڑی کا دروازہ کھولتے اس میں بیٹھتے ہوئے ارباز وہیں ساکت ہو گیا۔ سلام تھا اس لڑکی پر جس پروفیسر سے یونیورسٹی کے سارے لوگ ڈرا کرتے تھے۔ یہ لڑکی اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہوئی تھی اور دوبارہ وہ اسے اس کی حقیقت بھی یاد دلا رہی تھی۔ وہ غصے سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے اس کے سامنے آیا۔ ایکسکیوز می، اس نے یونیورسٹی کے دروازے پر کھڑے گارڈز کو اپنی طرف بلایا۔ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ لڑکیاں جب گھر سے آتی ہیں اور یہاں پر محفوظ رہنا اور انہیں محفوظ رکھنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ انہیں اندر بھیجے، اور خبردار اگر میں نے دوبارہ سنا کہ تم نے انہیں اندر نہیں بھیجا اور یہ باہر رہیں تو پھر خیر برارہ اپنی۔ وہ غصے سے بولا تو سامنے کھڑے گارڈ کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں، میں ان کو بھیجتا ہوں، وہ ہکلاتے ہوئے بولا اور جلدی سے ان دونوں کو یونیورسٹی کی طرف دھکیل دیا۔ وہ غصے بھری نظروں سے سامنے کھڑے ارباز بلوچ کو دیکھ رہی تھی۔ حد ہوتی ہے، سمجھتا کیا یہ انسان خود کو اتنا بھی سینئر نہیں ہے ہم سے، اگر ہوگا بھی صحیح تو 1-2 سیمسٹر ہی سینئر ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ صبح سے جس دیکھو ہم پر روب جمائے جا رہا ہے۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے غصے سے بولی تو سمن نے اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے کہا، ارے یار جو بھی ہے، ہمیں اس سے لڑائی کر کے کیا فائدہ ہونا ہے، خواہ مخواہ میں اپنا خون سکھا رہی ہو۔ یہ دیکھو کتنی پیاری پکچرز آئی ہیں ہماری۔ وہ اسے پکچرز دکھا رہی تھی مگر منت کا موڈ اب سخت خراب ہو چکا تھا۔ اگلے 2 پیریڈ ان کی کلاس میں ہی ہونے تھے اور ان 2 پیریڈز میں وہ بالکل بھی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے کتابیں نکالے آنے والے ٹیچرز کے لیکچر سن رہی تھی اور ان میں سے اہم پوائنٹس انڈر لائن کر رہی تھی جب اچانک ہی ایک اور پیریڈ کی بیل ہوئی اور ان کے کلاس روم میں ایک اور ٹیچر داخل ہوا۔ وہ کلاس کے بالکل آخر پر بیٹھی تھی، اس وجہ سے آنے والی ٹیچر کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ بس وہ کھڑے ہونے والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ کھڑی ہو چکی تھی۔
السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ تم لوگ اب بالکل اچھے ہوں گے۔ میں بھی بالکل اچھا ہوں، فٹ فاٹ ہوں۔ میرا نام ارباز بلوچ ہے اور میں آپ لوگوں کا انگلش ٹیچر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میری کلاس کو بہت اچھے سے سنیں گے، سمجھیں گے اور اچھے سے دل لگا کر پڑھائی کریں گے۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو منت کو یوں لگا جیسے وہ کچھ غلط سن رہی ہو۔ یہی آواز وہ پہلے سن چکی تھی، مگر کہاں؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے سنی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سارے اسٹوڈنٹس بیٹھ چکے تھے۔ اب سامنے سے ایک ٹیچر کھڑا بات کر رہا تھا۔ منت کو یوں لگا جیسے اس کے سر پر گھڑوں پانی پڑ گیا ہو، کیونکہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جس سے اس نے کچھ دیر پہلے بہت برا بلا کہا تھا۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ باری باری اپنا تعارف کرواتے جائیں تاکہ میں آپ تمام لوگوں کو پہچان سکوں۔ جی آپ سے شروع کریں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک دم سے بالکل آخر پر بیٹھی ہوئی منت کی طرف دیکھتے بولا۔ سب اسٹوڈنٹس نے ایک ساتھ سر گھما کر پیچھے بیٹھی منت کو دیکھا۔ منت کے ماتھے پر ہلکی سی پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھی۔ یا خدایا، یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ وہ کھڑے ہوتے بولی، میرا نام منت مرزا ہے اور میں اسکالرشپ پر یہاں آئی ہوں۔ اس سے آگے اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ تو نہیں بتایا مس منت مرزا کہ آپ اسکالرشپ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جج کرنے کی بھی ڈگری لائی ہیں۔ وہ ایسے انداز سے بولا تھا کہ منت کا شرمندگی سے برا حال ہو چکا تھا۔ وہ ایک دم خاموشی سے سامنے کھڑے ارباز بلوچ کو دیکھ رہی تھی۔ ارباز بلوچ نے اسے ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر اگنور کرتا ہوا اس کی دوست سمن سے بولا، اب آپ اپنا تعارف کروائیں۔ سمن اپنا تعارف کروا رہی تھی جبکہ سامنے کھڑے پروفیسر کی نظریں اب صرف منت پر ٹکی ہوئی تھی۔ منت کو اپنے اوپر اس کی نظریں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک طرف سے اس کا شرمندگی سے برا حال ہو رہا تھا اور دوسری طرف سے یہ شخص اسے گھورے چلا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کلاس سے اٹھ کر باہر چلی جائے۔ اگر وہ یوں جاتی تو اس بات پر سوال اٹھ سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے وہیں بیٹھی رہی۔ گھر نے بہت کچھ سمجھایا تھا مگر سب کچھ اس کے دماغ میں پانی کی طرح اڑ گیا تھا۔ تبھی لیکچر کے بالکل آخر پر پروفیسر ارباز بلوچ بولا، مس منت مرزا، باتیں کرنے اور لوگوں کو جج کرنے کے علاوہ بھی کوئی کام آتا ہے آپ کو؟ اگر آپ کو ان سب چیزوں سے فرصت مل گئی ہو تو آپ ذرا یہ بھی سمجھا دیں کہ میں نے آخر میں کیا پڑھایا۔ اس بات کا کہنا تھا کہ منت کو یوں لگا جیسے ابھی زمین پھٹے گی اور وہ اس میں سما جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اسے پناہ لینے کے لیے نہ تو زمین پھٹ رہی تھی اور نہ ہی آسمان اسے نگل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ایسے سامنے کھڑے پروفیسر کو دیکھ رہی تھی۔ جب کافی دیر وہ اس کی بات کا انتظار کرتا رہا اور وہ نہ بول پائی تو وہ بولا، واٹ ربش! کیا آپ لوگ پہلے دن میں اپنا ایسا امپریشن مجھ پر ڈالو گے؟ مجھے ایسے اسٹوڈنٹ سے سخت نفرت ہے جو سارا لیکچر کلاس میں رہے سنیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دماغ میں ایک لفظ نہ بیٹھ سکے، جن کا دماغ ادھر ادھر ہو۔ مس منت مرزا، آج آپ کا پہلا دن ہے اس لیے آپ کو چھوڑا ہوں۔ اگر اگلی بار میرے لیکچر میں ایسا ہوا اور آپ نے ایک لفظ اس طریقے سے نہ سنایا، میرے پوچھنے پر آپ سب لوگوں کی وہ چیز یاد نہ ہوئی تو چاہے جو بھی ہوگا اسے کڑی سے کڑی سزا ملے گی۔ وہ غصے سے بولا تھا اور پھر ایک بار پھر سے وہ اپنا چہرہ منت مرزا کی طرف کرتے ہوئے بولا، اور آپ منت مرزا، مجھے لگتا ہے کہ شاید اسکالرشپ آپ کو غلطی سے مل گئی ہے۔ خبردار اگر آج کے بعد میرے لیکچر کے بعد تمہاری یہ حالت ہوئی، ورنہ آئندہ جو سزا دوں گا اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ دوسری باتوں سے دھیان ہٹانے کی کوشش کریں اور بہتر ہوگا کہ میرے لیکچر کی طرف دھیان دیں، ورنہ آپ کی زندگی یہاں بہت بدتر ہونے والی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہولڈر ٹیبل پر پھینکتا اور پھر اپنا موبائل اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کی تعظیم میں سارے اسٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے تھے مگر وہ کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے غصہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ سر کے جانے کے بعد سب نے اس کا بہت مذاق اڑایا تھا مگر وہ غصے سے صرف سمن کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سمن اس کے ساتھ کینٹین چلی آئی تھی۔ حد ہوتی ہے بھائی، ایسے انسان کو یہاں پر پروفیسر کس نے رکھ دیا ہے؟ پہلا دن ہوتا ہے، ساری ٹیچرز کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے مگر یہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلا لیکچر ہی ان کا ایسے یاد ہو جائے جیسے ہم نے پورا سال لگا کر یاد کیا ہو۔ وہ غصے سے ہی بول رہی تھی مگر اس کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اگلا دن بھی اسی طرح گزرا تھا۔ وہ اس کے لیکچر میں تو حاضر دماغ رہی تھی مگر اس نے کوئی اور سوال پوچھ لیا تھا اور اس سوال کا جواب وہ انہیں نہ دے سکی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک بار پھر اس پر خوب برہم ہوا تھا۔ اور آج اس کی جو سزا تھی وہ یہ رکھی گئی تھی کہ وہ کینٹین جانے کے بجائے اب لائبریری میں جائے گی اور وہاں پر اپنی اسائنمنٹ مکمل کرے گی، اور وہ بھی آج کے آج وہ اسائنمنٹ جو اگلے مہینے ان لوگوں نے مکمل کرنی تھی۔ وہ حیران رہ گئی تھی آخر یہ پروفیسر اس سے چاہتا کیا تھا۔ وہ غصے سے لائبریری آ کر بیٹھ گئی تھی اور یہاں پر اپنی اسائنمنٹ مکمل کر ہی رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ اسائنمنٹ کے بارے میں کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے یا نہیں؟ ابھی بھی یہاں پر کسی کو جج کرنے کا طریقہ لکھ رہی ہو؟ کیونکہ یہ تو ڈگری تم نے اچھے سے حاصل کی ہوئی ہے۔
وہ نرم انداز میں کہتا ہوا یہاں آیا تھا، مگر سامنے اسے کنفیوز دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کافی دیر لکھتی رہی اور وہ بھی یہاں پر بیٹھ کر پڑھتا رہا، لیکن جب ایک بار پھر وہ کنفیوز ہونے لگی تو وہ ایک بار پھر اٹھا اور اس کے پاس آیا۔ آج کے لیے آپ کا اتنا ہی کافی ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنا سامان سمیٹتی لائبریری سے باہر آئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے وسیع و عریض لان میں تھی جب کسی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا ہو۔ یہاں پر ڈھیر ساری لڑکیاں ایک ساتھ کھڑے تھے کیونکہ وہ کچھ دنوں میں ہونے والے امتحانات کی ڈیٹ شیٹ آ گئی تھی اور سب لوگ اپنی اپنی ڈیٹ شیٹ دیکھ رہے تھے۔ وہ اس وقت لوگوں کی بھیڑ میں کھڑی تھی جب اسے اپنی کمر پر کسی کے ہاتھ لگنے کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی مگر اس وقت تو کوئی نہیں تھا۔ اگلی بار ایسا ہوا لیکن اب بھی کوئی نہیں تھا۔ تیسری بار تو حد ہی پار ہو گئی تھی۔ اب کی بار اس نے اپنی طرف آنے والے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ یہ اس قدر اچانک ہوا کہ ارد گرد سبھی لوگ حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ شرم نہیں ہوتی تمہیں؟ اپنے گھر میں کوئی ماں بہن نہیں ہے؟ بھری یونیورسٹی میں کسی لڑکی کو ہراس کر رہے ہو؟ وہ غصے سے اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ اتفاق سے وہاں پر پروفیسر ارباز بلوچ اور کچھ اور پروفیسرز بھی اس کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھ لیا گیا اور پھر ان دونوں کو خاموشی سے پرنسپل آفس میں بلا لیا گیا تھا۔ لڑکا بہت غصے میں آ چکا تھا مگر یونیورسٹی سے خارج ہونے کی ڈر کی وجہ سے وہ خاموش تھا، مگر کھا جانے والی نظروں سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ منت کو اس شخص پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ سر، اس شخص نے مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا میں اسے یہی سبق سکھاتی۔ ابھی تو سر آپ لوگوں نے مجھے روک لیا ورنہ اس شخص کو میں جو ان سے بھی مہر ڈالتی ہوں۔ وہ غصے سے آگے بڑھی تھی مگر اب کی بار ارباز بلوچ اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے سائڈ کیا تھا۔ مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی ہے مس منت مرزا، آپ نے اپنے حق میں بول کر بہت اچھا کیا، اس پہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سر، یہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے اور میرے خیال سے اس لڑکی کو کڑی سے کڑی سزا دینا بہتر ہوگا تاکہ آج کے بعد ہی کسی بھی لڑکی پر آنکھ نہ اٹھا سکے۔ وہ پہلی بار حیران ہو کر ارباز بلوچ کو دیکھ رہی تھی۔ اس جیسا سخت انسان اس کے لیے اتنے نرم الفاظ بھی بول سکتا تھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ خیر آفس سے باہر نکل کر وہ اس کی طرف مڑی۔ تھینک یو سر، آپ نے میرا ساتھ دیا۔ اس سے یہ بات واقعی بہت اچھی لگی تھی کہ اس نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ تبھی وہ مسکراتے ہوئے بولا، مس منت مرزا، شاید آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے مگر آپ باقی لڑکیوں سے بہت مختلف ہیں اور مجھے آپ کا یہ بے باک انداز پسند آیا۔ کوئی بھی پریشانی ہو آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ اس کا یہ بدلاوا روپ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ وہیں کھڑی رہی، پھر اس کے بعد وہ خاموشی سے آ کر اپنے کلاس روم میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہوا تھا کہ ارباز بلوچ اسے بات بات پر نشانہ بنائے۔ ہاں البتہ کبھی کبھی جب اسے کوئی چیز یاد نہ ہوتی تو وہ اسے پنشمنٹ ضرور دیتا تھا۔ آج بھی اس کے لیے یہ پنشمنٹ رکھی گئی تھی کہ وہ لائبریری میں جا کر لائبریری کی سب سے اچھی اور خاص 3 کتابیں اٹھا کر لائے گی اور کل ان سب کو پڑھ کر گھر سے آئے گی۔ چنانچہ پیریڈ ختم ہونے کے بعد وہ جلدی سے لائبریری میں آ گئی تھی۔ وہ کبھی ایک کتاب دیکھتی اور کبھی کہیں۔ اتنی بڑی لائبریری میں سے 3 سب سے خوبصورت اور سب سے اچھی کتابیں نکالنا اور پھر ان کو ایک ہی دن میں پڑھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر کتابیں پڑھنا اس کا ویسے بھی شوق رہا تھا۔ وہ اس پنشمنٹ کو مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اسے بالکل بھی یاد نہ رہا کہ اسے یہاں پر آئے ہوئے کتنا وقت گزر گیا تھا جبکہ ارباز بلوچ کو وہ ایک بار پھر یونیورسٹی میں دکھائی نہ دی تھی۔ سمر اس روز یونیورسٹی آئی ہی نہیں تھی کہ اسے اپنے دوست کے بارے میں پتا ہوتا۔ جہاں تک ارباز بلوچ کا دماغ کام کر رہا تھا اس کا یہ نہ ہونا ہی مناسب تھا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کی لائبریری میں آیا تھا۔ لائبریری اس قدر بڑی تھی کہ وہ دروازے سے داخل ہو کر سیدھا سامنے دیکھنے لگا تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اس نے ایک راستے سے نکل کر دوسرے راستے میں دیکھنا شروع ہی کیا تھا کہ ادھر سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ حیران رہ گیا تھا۔ ساری یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی اور اب یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اسے منت کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے وہ منت کو گھر جانے کا کہنے آیا تھا اور یہ بھی کہنے آیا تھا کہ پنشمنٹ کو رہنے دو۔ وہ اس نے ایسے ہی کہا تھا مگر اس سے پہلے ہی بجلی بھی جا چکی تھی اور دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی 4 بجے آف ہوتی تھی اور اب 5 بجنے والے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جلدی دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، وہ زور زور سے چلائی تھی مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اسے ابھی ایک بھی کتاب نہیں مل پائی تھی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی تھی۔ کوئی اسے ہی پکار رہا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ارباز بلوچ تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے مڑی۔ سر، یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، مجھے پتہ ہی نہ چل سکا۔ سر پلیز دروازہ کھلوائیں۔
اس کی شکل دیکھنے لائق ہو چکی تھی۔ دیکھیں مس منت، آپ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ مگر وہاں آہستہ آہستہ آسمان پر بادل چھانے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش ہونے لگی۔ منت کا دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ دونوں یہاں پر مکمل طور پر قید ہو کر رہ گئے تھے، مگر یہ حرکت کس نے کی تھی یہ وہ نہیں جانتے تھے۔ کافی دیر بعد منت کو باہر سے ایک آواز سنائی دی، مجھے تھپڑ مارا تھا نا تم نے، اب دیکھو کہ میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ کل صبح پرنسپل صاحب آ کر یہ دروازہ کھولیں گے۔ جب تم دونوں، تم اور تمہارے ساتھ دینے والے ہی پروفیسر ایک ساتھ یہاں سے باہر نکلو گے تو سوشل میڈیا پر تم دونوں وائرل ہو چکے ہوگے اور پوری یونیورسٹی میں بھی۔ پھر ایک خوفناک قہقہہ لگاتے ہوئے وہ وہیں باہر سے کہیں غائب ہو چکا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر ارباز بلوچ نے اسے بے تحاشا کوسا تھا، کمینے انسان، ایک بار مجھے باہر نکلنے دے، میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں۔ مگر اس وقت وہ باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے منت، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ منت کو کچھ تسلی ہوئی، لیکن اسے اپنے گھر والوں کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ وہ پہلے سے ہی نکاح شدہ تھی اور کچھ دنوں میں ہی اس کی رخصتی ہونے والی تھی۔ اس کے سسرال والے اور اس کے اپنے گھر والے بھی بہت پرانے خیال کے لوگ تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بارش ہونے کی وجہ سے لائبریری میں مزید اندھیرا چھا گیا تھا۔ تبھی ارباز خان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے جلدی سے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور پھر دیواروں کو ٹٹولنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے وہ جگہ مل گئی جس کی اسے تلاش تھی۔ یہ جگہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے جلدی سے کتابوں کے ایک شیلف کو ہٹایا اور پھر منت کو باہر نکلنے کے لیے بولا، مگر یہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ وہ اس میں سے نہیں گزر سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے ارباز نے مزید اس شیلف کو آگے کھسکایا تھا، جس کی وجہ سے وہ شیلف اس کے پاؤں پر آ گیا تھا اور اسے کافی گہری چوٹ آ گئی تھی، مگر اس نے منت پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ الماری سے چھلانگ لگاتے ہوئے اس نے ارباز کے پیر پر آئے ہوئے شیلف کو دیکھا اور اس کے پیر سے وہی خون بہہ رہا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سر، آپ کے پیر پر، مگر اس نے جلدی سے اسے باہر دھکا دیا۔ وہ جلدی سے باہر گری تھی۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے پیر سے وہ شیلف ہٹایا اور پھر وہ بھی اس کے پیچھے ہی کود گیا۔ وہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ منت نے اسے اپنے ہاتھ کا سہارا دیا۔ منت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب شام ہونے لگی تھی۔ ارباز نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ اس منت، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو باحفاظت آپ کے گھر تک چھوڑ دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ اسے اپنی گاڑی تک لایا تھا۔ یہ خدا کا شکر تھا کہ پارکنگ ایریا میں بھی وہ لڑکا نہیں کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے بتائے ہوئے ایڈریس تک اسے لایا تھا اور پھر منت کے کہنے پر اس کے گھر سے ایک گلی پیچھے ہی اس نے اسے اتار لیا، اس لیے تاکہ کوئی اسے یہاں پر دیکھ نہ سکے۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بارش اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے تب تک اسے دیکھا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل پہلی بار اس لڑکی کو دیکھنے پر دھڑکا تھا۔ اسے اب محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس نے اپنا خیال جھٹکتے ہوئے اپنی گاڑی واپس اپنے گھر کی طرف موڑ دی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب اچانک اس کے موبائل پر یونیورسٹی کی گروپ میں ایک میسج چمکا۔ کل کوئی فیسٹیول تھا اور اس کے لیے سبھی ٹیچرز اور سبھی اسٹوڈنٹس کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے یہ میسج پڑھ کر اگنور کر دیا۔ دوسرے روز ہی جب وہ کالج میں داخل ہوا تو اس نے اپنے سامنے ایک بار پھر سے منت کو دیکھا۔ وہ مرون کلر کی لانگ فراک میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کی 2 لٹیں اس کے چہرے پر آ رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ایونٹ ختم ہونے کے بعد وہ اس وقت لائبریری میں آئی تھی۔ نہ جانے اسے کیا کام تھا۔ سمن اسے یہاں پر چھوڑ کر کسی اور دوست کے ساتھ باہر سیلفی لے رہی تھی۔ تبھی وہ اسے اکیلا پا کر یہاں پہنچا تھا۔ مس منت، میری بات سنیں، کل آپ خیریت سے گھر پہنچ گئی تھی نا؟ وہ جان بوجھ کر اسے دوسری باتوں میں لگا رہا تھا۔ جی سر، آپ کا بہت شکریہ، گھر والوں کو پتہ بھی نہ چل سکا اور میں جلدی سے گھر میں پہنچ گئی۔ اگر ایسا نہ ہوا تھا تو آج میں آپ کے سامنے یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھی، مگر اس بات پر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے بڑے ہی اخلاقی کے ساتھ اسے انکار کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ آج اس کی رخصتی ہے۔ تو بالکل خاموش ہو گیا تھا اور خاموشی سے ہی لائبریری سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھی آنکھ اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا، جبکہ اب یہ ہوا تھا کہ وہ یونیورسٹی چھوڑ گئی تھی۔ اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں تھا۔ 3 مہینے گزر جانے کے بعد آج جب وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر کالی شال اوڑھے ایک لڑکی پر پڑی، جس کے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل ہونے کی وجہ سے وہ بہت مشکل سے چل رہی تھی۔ وہ تو لاکھوں کی بھیڑ میں بھی اس لڑکی کو پہچان سکتا تھا، پھر یہاں تو وہ اکیلی تھی۔
مس منت آپ، وہ جلدی سے اس کے قریب گاڑی کھڑی کرتے بولا تھا۔ منت نے اسے حیرانگی سے دیکھا، پھر اپنا چہرہ چھپا کر وہاں سے بھاگ نکلی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ ایک گلی میں جا کر غائب ہو گئی۔ اس نے اپنے کچھ اثر و سوق رکھنے والے بندوں سے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ کچھ مہینے پہلے ہی اس کی رخصتی ہوئی تھی اور شادی کی پہلی رات ہی اس کا شوہر کسی حادثے کی وجہ سے اس دنیا سے ہی چلا گیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک وہ اپنے سسرال میں ہی ہے۔ سسرال والے اسے منحوس کہتے تھے اور بالکل نوکرانیوں کی طرح رکھتے تھے۔ اس بات نے اسے بہت ہی غصہ دلایا تھا اور وہ اس کے پیچھے اس کے گھر تک آن پہنچا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کچھ بولا ہی تھا کہ اس کی ساس نے آ کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میرے بیٹے کو مرے ہوئے بھی جمعات نہیں ہوئے اور یہ نئے یار کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ تبھی وہ بولا، میں اس سے ابھی شادی کروں گا۔ منت حیران رہ گئی۔ وہ انکار کرتی رہی مگر وہ شخص اب ارادہ کر چکا تھا۔ وہ اسی غصے والے انداز میں بولا تھا۔ اس نے فوراً ہی نکاح کا بندوبست کیا اور اس کے سسرال والوں کے سامنے اس سے نکاح کر لیا۔ یہی نہیں، اس نے اپنے بھائی بہن اور اپنی ماں کو بھی بلا لیا تھا۔ وہ اسے دلہن کی طرح تیار کر کے اپنے گھر لائے تھے اور تب سے لے کر اب تک کی ساری روادات اس کے ساتھ بیت چکی تھی۔ وہ ابھی بھی چھت پر لگے پنکھے کو گھور رہی تھی۔ نہ جانے اسے نیند بھی آئی تھی یا نہیں، مگر دروازے پر دستک ہونے کی وجہ سے وہ واپس حال میں لوٹ آئی تھی۔ کل شام تک کے نکاح کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ارباز بلوچ کھڑا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ اس کی کچھ کہنے کی منتظر تھی مگر اس نے ایک بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو ارباز بلوچ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاید میں ہی اپنی محبت میں بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ تم پہلے کسی سے محبت کرتی ہو اور میرے ساتھ شادی کرنا تمہاری مجبوری تھی، لیکن میں تمہیں اس جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے گھر لانا چاہتا تھا، تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ تم کسی کی ساری دنیا ہو سکتی ہو۔ اگر تم کسی کے پاس رہ کر ان کی جوتی کو نوک برابر بھی عزت نہیں کما سکی تو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کے دل کی حکمرانی تم کرتی ہو۔ چاہے جو بھی ہو جائے، آج کے بعد میں کبھی تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور ہمیشہ تم سے دور ہی رہوں گا۔ بس تم میری آنکھوں کے سامنے رہو گی تو مجھے یہ علم تو ہوگا کہ تم محفوظ ہو، کسی کے طعنوں کی زد میں تو نہیں ہو۔ یہ کہتے ہی وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سر، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کھویا ہے اور بہت کچھ کیا ہے۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ یہ سب کچھ میرے لیے کر رہے ہیں۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تھا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بازو سے الگ کیا۔ اب تمہیں پتہ چل گیا ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ تم میری فیملی کو متنفر نہیں کرو گی۔ میری امی کو دوبارہ یہ شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ ان کا بیٹا بہت خوش ہے، تو انہیں اسی خوش فہمی میں رہنے دو۔ ان کے سامنے تم میری بیوی کا حق ادا کر دیا کرو۔ پھر اس کے بعد اس بند کمرے میں چاہے تم مجھ سے کتنا بھی لڑو، مجھ سے کتنا ہی دور رہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کا نیا روپ نکل کر آج منت کے سامنے آیا تھا، لیکن منت آج اس شخص کی یہ باتیں کرتے ہوئے نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ جس شخص سے دوری اختیار کر رہی تھی، آج جب اس شخص نے اس سے دوری اختیار کی تھی تو وہ تڑپ ہی اٹھی تھی۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ منت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے پھر سے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور پیچھے ہونے والی سبھی واقعات کو پھر سے اپنے دماغ میں گھمایا۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی غلط کام کر رہا ہو۔ پچھلے گزرے ہوئے کچھ مہینوں میں اور کل سے لے کر آج تک کے سبھی معاملات میں وہ صرف اس کا محافظ ہی تو رہا تھا، لیکن اس نے اسے اتنا غلط سمجھ لیا تھا۔ وہ اسے جلات لوگوں سے بچا کر یہاں اپنے گھر تک لایا تھا، اسے اتنی عزت بخشی تھی اور وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنا بیگ لے کر باہر نکل چکا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں گیا تھا۔ وہ شام تک اس کا انتظار ہی کرتی رہی تھی مگر وہ واپس نہ آیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کے قریب سے اسے اپنا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی۔ رات کے تقریباً 1 بجے کے قریب اسے اپنا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی۔
وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھی وہ اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے سینے سے جا لگی۔ آپ نے بہت دیر کر دی آنے میں، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ جانتی بھی ہیں میں کتنا ڈر گئی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگے، تھوڑے غصے، تھوڑے پیار اور تھوڑی ناراضگی سے بولی تھی۔ وہ اس کا بدلاوا روپ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کل تک تو تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ کل تک نہیں بلکہ صبح تک بھی تم ایسی ہی تھی، اور اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ اب تو میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے نا تم سے دور ہونے کی، تو پھر اب کیوں تم میرے قریب آ رہی ہو؟ وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولا، مگر اس کی گرفت پہلے سے بھی زیادہ بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت دل دکھایا، مگر آپ یقین کریں، جب آپ نے مجھ سے دور جانے کی بات کی تو مجھے یوں لگا جیسے میں دنیا ہی میری ہل کر رہ گئی ہو۔ میں بظاہر آپ سے بہت لڑتی جھگڑتی تھی، لیکن آپ کو کبھی میری آنکھوں میں آنے والا پیار کیوں نہیں دکھائی دیا؟ جب آپ نے مجھے یونیورسٹی میں پرپوز کیا تب بھی میں آپ سے ایسی ہی محبت کرتی تھی۔ میں آپ کو بے مراد واپس نہیں لوٹانا چاہتی تھی، مگر میں کیا کرتی؟ میں اس وقت کسی اور سے نکاح شدہ تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ جس انسان کے لیے میں آپ کو ٹھکرا رہی ہوں وہی انسان اسی رات مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، اور پھر میری زندگی انگاروں پر آ جائے گی۔ یہاں تک کہ سمن بھی میرے حالات سے بے خبر تھی۔ اگر اسے میری اس حالت کے بارے میں پتہ ہوتا تو شاید وہ آپ کو بتا کر مجھے اس جہنم سے نکال لیتی، مگر آپ نے بھی اتنی دیر نہیں کی۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے، اب مجھ سے دور مت جائیے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی ان باتوں پر ہرباز بلوچ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ اچھا، اب اپنی آج ذرا پیچھے کرو اور مجھے اپنا روتا ہوا چہرہ تو دیکھنے دو۔ تم روتے ہوئے کیسی لگتی ہو؟ وہ شرارت سے بولا تو وہ پیچھے ہٹی اور ناراضگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ مجھے رلانا چاہتے ہیں؟ وہ ناراضگی سے بولی تو ارباز بلوچ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اس کے آنسوں کے ساتھ ساتھ اس کی ناک بھی بہہ رہی تھی، جس کی وجہ سے ارباز بلوچ کو وہ بہت کیوٹ سی لگی تھی، اور اس کا یہ نروٹھا انداز اسے مزید ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ارے نہیں میری جان، میں تمہیں کیوں رونے دے سکتا ہوں بھلا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کی گالوں پر آئے آنسوؤں کو صاف کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ اس نے ایک بار پھر اسے اپنی طرف کھینچ کر سینے سے لگا لیا تھا۔ یہ روئی روئی سی گلابی گال لیے نم آنکھیں لی نازک سی لڑکی اسے اس وقت بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میں تمہیں کمی چاہ کر بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ تم سے دور ہونے کا فیصلہ بھی میرا اس لیے تھا کہ ایک نہ ایک دن تمہیں اس بات کا ضرور احساس ہوگا کہ میری دوری تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تمہیں بھی ایک نہ ایک دن مجھ سے محبت ہو جائے گی، مگر میں نہیں جانتا تھا تم پہلے سے ہی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وہ اس کے سر کو اپنے سینے سے لگائے محبت سے بول رہا تھا۔ بالآخر ان دونوں کی محبت مکمل ہو چکی تھی۔ ان کی اس محبت پر کھڑے کھڑکی سے نظر آنے والا چاند بھی شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ وہ خدا سے منت کی محبت کی صورت ملنے والے تحفے پہ شکر گزار تھا۔